اور وہ شہدا ہیں اور وہ صالحین ہیں۔ تو بھائیو دنیا میں سارے نمونے ہیں۔ قرآن میں 5 مضمون لگ بھگ آتے ہیں۔ قرآن میں ایک مضمون تو آتا ہے اللہ کی توحید کا کہ اللہ کیا چیز ہے، اللہ پاک خود سناتے ہیں۔ اور ایک مضمون آتا ہے آخرت کا، جس میں جنت ہے اور دوزخ ہے۔ جہاں اللہ پاک جنتیوں کا تذکرہ کریں گے وہیں دوزخ والوں کا بھی ذکر کریں گے۔ کبھی آگے جنت والوں کو بتاتے ہیں، کبھی پیچھے جو ہے دوزخ والوں کو سناتے ہیں، لیکن سناتے دونوں کو اکٹھا ہی ہے۔ جنت کی خوبی، جنت کی تعریف کریں گے تو جہنم کے عذابوں کی برائی بھی کریں گے۔ ایک بڑا کام اللہ پاک یہ بتاتے ہیں، دیکھو یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی، یہ اس طرح برباد ہوئے۔ اور یہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کی بات مانی، اللہ پاک نے ان کو تھوڑے ہوتے ہوئے بھی کامیاب کر دیا۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کے ساتھ 40 عورت 40 مرد لگے، اللہ پاک نے ان کو ایسا کامیاب کیا کہ ساری دنیا رہتی دنیا تک ان کا نام لے گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ہیں، تینوں کی بیوی ایمان لائی۔ اللہ نے پوری دنیا کو انہی کی نسل سے آباد کیا۔ اور ایک بیٹا خود ایمان نہیں لایا، اس کی ماں بھی ایمان نہیں لائی، اللہ نے دونوں کو برباد کر دیا، ماں بیٹوں کو۔ دین تو آبادی کا ذریعہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایماندار نہیں ہے، بے دین ہے، تو بہت بڑے نبی کے گھر میں ہے لیکن برباد ہوئی، جبریل کے پتھر کے ذریعے ہلاک ہوئی، اور خدا نے بتا دیا پہلے سے۔ بھائی لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہہ دیا پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، لیکن ایک بڑھیا ضرور دیکھے گی، یہی وہ بڑھیا ہے۔ ان کی جماعت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مقام، جس نسل میں اتنے نبی آئے ہیں، اتنے نبی کسی نسل میں نہیں آئے، اور بڑے بڑے نبی آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ساری آسمانی کتابیں آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسل میں، اور قرآن عظیم سب سے بڑی کتاب آپ کے حصے میں۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور توریت جو قرآن کے بعد دوسری کتاب ہے وہ ان پر نازل کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے جو پیدا کیے اور مردوں کو زندہ کرتے اور نابیناؤں کے چہروں پر ہاتھ پھیرتے بینا بن جاتے، ایسے نبی بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں، اور انجیل ان کو دی گئی۔ آپ سنجیدگی سے دیکھیں گے حضرت داؤد علیہ السلام یہ بنو اسرائیل کے نبی ہیں، اور ان پر اللہ پاک نے فضل فرمایا، حکومت بھی انہوں نے دین قبول نہیں کیا اور خدا کا حکم توڑ دیا، اس دنیا میں خون بسانے کا اور خون کرنے کا رواج پڑ گیا اس سے، اس لیے کہ اللہ کا قانون نہیں مانا۔ اللہ نے قانون بنایا تھا اور آدم علیہ السلام نے سنایا تھا وہ قانون کہ بھائی 40 لڑکی ہیں 40 لڑکے ہیں، اگلے جوڑے کا پچھلے جوڑے سے نکاح ہوگا۔ اس وقت دنیا میں کوئی آبادی نہیں تھی، لیکن قابیل کی سمجھ میں نہیں آئی کہ میری بہن تو بہت خوبصورت ہے، لہذا میں تو اپنی بہن حابیل کو نہیں دے سکتا، اور حابیل کی بہن نہیں لے سکتا، وہ تو بچکل ہے۔ منمانی پر قابیل نے خدائی قانون توڑ دیا۔ خدائی قانون توڑنے کے بعد پوری دنیا کے قاتل جتنے ہیں سب کی جماعت کا سردار ہے، اور سارے خون دنیا میں اس کے کھاتے میں آئیں گے۔ اس لیے بھائی جو دین پر چلے گا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں خود قرآن میں نبی کو، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کیونکہ آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ سناؤ ان کو، ایک باپ ایک ماں
لیکن ایک نے مانی، اللہ نے اس کو تو کامیاب کر دیا، اسی سے قربانی زندہ ہوئی ہے۔ نام تو اسماعیل علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، لیکن وہ دمبا تو چڑھایا تھا حضرت حابیل نے۔ حابیل کا دمبا ہے، قیامت تک کی قربانیوں کا ذریعہ حابیل علیہ السلام کی دمبے کی قربانی ہے۔ جو جو ان کا راستہ اختیار کرے گا اللہ پاک اس کو چلا دے گا، اور جو الٹا کام کرے گا ایک باپ کا ہوتے ہوئے، ایک ماں سے ہوتے ہوئے، خدا کے یہ قانون ہے، ضابطے کی رعایت ہے۔ حضرت جبریل امین کی اور اللہ کے نبی کی بات ہو گئی، ہم فلاں وقت آئیں گے۔ اب جبریل امین تو باہر انتظار کر رہے ہیں وقت پر، اور رسول پاک علیہ السلام اندر انتظار کر رہے ہیں گھر میں۔ اندر انتظار ہو رہا ہے اللہ کے نبی کا، باہر انتظار ہو رہا ہے جبریل امین کا۔ دونوں ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ سب سے بڑے فرشتے ہیں تو یہ سب سے بڑے نبی ہیں، لیکن ضابطہ ہے، قانون تو قانون ہے۔ بہت دیر ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے چارپائی دیکھی نیچے کہ کتے کا بچہ ہے، اس کو بھگایا، نکالا، پانی چھڑکا، جھاڑو لگائی، پھر جبریل امین تشریف لائے۔ سلام دعا ہونے کے بعد پوچھا، ہم تو آپ کا کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو کب سے کھڑے ہیں باہر انتظار میں۔ ارشاد فرمایا جبریل امین نے، یہ ہے سننے کی بات، ہم اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں کتا ہوتا ہے، ہم اس گھر میں نہیں جاتے جس میں خنزیر ہوتا ہے، ہم اس گھر میں نہیں جاتے جس میں جاندار کی تصویر ہو، ہم اس گھر میں نہیں جاتے جس میں نماز کا وقت گزر جائے، کوئی عورت بے غسل ہو اور کوئی مرد بے غسل ہو۔ اب تم دیکھ لو، تمہارے گھروں میں سب چیزیں رکاوٹ ہیں۔ کوئی خوش نصیب گھر ایسا ملے گا جس میں نماز سے پہلے غسل ہو جاتا ہو، 8 بجے اٹھتے ہیں، حاجی صاحب صلاۃ التسبیح پڑھ رہے، تہجد پڑھ رہے، اشراق پڑھ کے جا رہے۔ 2 پہلوان تو گھر میں، دونوں کمروں میں 2 پہلوان، کیسے خدا کی رحمت آ جائے گی؟ حاجی صاحب صلاۃ التسبیح پڑھ کے جا رہے۔ جب جبریل نہیں آ سکتے نبی کے انتظار میں تو حاجی صاحب تیری تسبیح کیا کر لے گی؟ اس لیے کہتے ہیں ان کو جماعت میں بھیجو، دونوں میاں بیوی کو جماعت میں بھیجو، یہ نماز سیکھیں، دین سیکھیں، قرآن سیکھیں۔ اب ہم مدد تو چاہتے ہیں صحابہ جیسی، اور گناہ کریں ایسے جو صحابہ کے دھیان میں بھی نہیں۔ مدد چاہتے ہیں آسمانی، اور الٹے کام ہم کر رہے ہیں۔ بھائی دستور تو دستور ہے۔ یہ نظام پکا ہے، جس کی زندگی میں دین آئے گا اس کو اللہ پاک کامیاب کرے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت بڑی کشتی بنائی، 3 منزلہ، ایک منزل جانوروں کے لیے، ایک منزل جو ہے انسانوں کے لیے، اور ایک منزل جو ہے دوسری مخلوق کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام 12واں پارہ پڑھ کے دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام نافرمان بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں، یا بنی ارکب معنا، اے بیٹا ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ بیٹا کی جو ہے کھوپڑی خراب ہے، بے دین جو ہوتے ہیں نا ان کی کھوپڑی خراب رہتی ہے، یہ زکوٰۃ کو ڈنڈ سمجھتے ہیں، یہ روزے کو کیا کہتے ہیں کہ میرے گھر میں اناج بہت ہے۔ تو بیٹا کہنے لگا میں تو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا اور پانی کے عذاب سے بچ جاؤں۔ اللہ پاک نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج خدا کے عذاب سے کوئی نہیں بچے گا سوائے اس کے جس کو خدا بچائے گا، پہاڑ نہیں بچا پائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں بیٹا آ جاؤ، سوار ہو جاؤ، آخر تک خوشامد کر رہے ہیں۔ دعوت کا اصول معلوم ہوا، ہم تو ہر آدمی کی تشکیل آخر تک کریں گے، کبھی کسی سے نا امید نہیں۔
لیکن اللہ پاک نے دھمکا دیا اور اپنے نبی کو سمجھا دیا انہو لیس من اہلک، جو ایماندار نہیں ہے وہ آپ کا گھر والا بھی نہیں ہے، وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ بغیر قانون کے تو نبی بھی جنت میں نہیں لے جا سکتے، تو دادا جی کے 4 مہینے کیسے لے جائیں گے؟ ضابطہ ہے ضابطہ۔ اس لیے بھائیو بزرگوں، یہ دعوت کی پاکیزہ محنت ہے، ہر ایک کو دیندار بنانے کی کوشش، ہر ایک کو فرما بردار بنانے کی کوشش ہے۔ مدرسے میں ایک عمر کے بچے داخل کیے جاتے ہیں، اور جب زیادہ عمر ہو جاتی ہے تو مدرسے والے معذرت کر دیں گے، باباؤں کا داخلہ نہیں ہے، یہاں تو بچوں کا داخلہ ہے۔ دعوت کا کام ایسا ہے، فقہ العلوم کا مدرسہ جس میں سب داخلہ لے سکتے ہیں۔ آ جاؤ 70 سال کے بزرگ، آ جاؤ 50 سال کے جی، یہاں تو ہر قوم کا اور ہر عمر کا داخلہ ہے۔ دعوت کی محنت کو ایک ایک پر کرنا۔ نبی جی مکے میں یوں فرما رہے، من یاوینی ومن ینصرنی، کون میری مدد کرے گا، کون مجھے ٹھکانہ دے گا تاکہ میں اللہ کی بات پہنچاؤں۔ قوم تو مقابلہ کرتی ہوتی ہیں، لیکن نبی قوم کے مقابلے کا دھیان نہیں رکھتے، وہ تو بہت آگے کی امید لگاتے۔ طائف والوں نے کوئی آپ کو تکلیف پہنچانے کی کمی نہیں چھوڑی، کوئی کسر باقی نہیں رکھی، لیکن جب عذاب کے فرشتے آئے تو اللہ کے نبی نے سمجھا دیا اور بتا دیا، اے اللہ میری قوم مجھے نہیں جانتی ابھی، اور یوں فرمایا یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے بعد والے، ان کی نسل والے آئیں گے۔ چنانچہ محمد بن قاسم الثقفی الطائفی 17 سال کی عمر میں آئے اور اللہ نے بڑا کام لیا۔ ہم دعوت کی محنت میں تھوڑی تھوڑی ناگواریوں پر اللہ سے بد دعا نہیں مانگیں گے، اللہ اس قوم کو برباد کر دے۔ نبی تو آبادی کی دعا کرتے ہیں، نبی بربادی کی دعا نہیں کرتے۔ تو بھائی دین لانے کی ایک محنت ہے، دین لانے کی ایک کوشش ہے۔ ایک مریم علیہ السلام کے علاوہ بغیر باپ کے کوئی بیٹا نہیں لا سکتی عورت، تو ان کے لیے اللہ پاک نے ایک نشانی بنانی تھی۔ آدم علیہ السلام کے علاوہ کوئی مرد اکیلا ہوا نہیں لا سکتا، وہ تو جو ہے جوڑ چاہیے۔ آپ دودھ کا جو ہے جانور لو نہیں اور دودھ نظر آ جائے، یہ ممکن نہیں۔ تو وہی ہدایت کی بھی ایک محنت ہے، گشت کرو، ملاقات کرو، خوشامد کرو، عاجزی کرو، نرمی کرو، پھر اللہ پاک دلوں کو پھیر دیں گے۔ اور جیسے بیج ڈالنے کے بعد فصل ہونا ضروری نہیں ہے، اور بھینس سے دودھ ضروری نہیں ہے، گائے سے دودھ ضروری نہیں ہے، تو گشتوں میں بھی ہدایت پکی نہیں ہے۔ اللہ چاہیں گے تو ہدایت دیں گے، ورنہ گشت کر لو نہیں ملے گی ہدایت۔ منافقین پر بھی تو گشت ہو رہا تھا، مکے کے تو بہت سارے آدمیوں پر گشت ہوا تھا، لیکن سب پر کارگر نہیں ہوا۔ ضابطہ لکھا ہے قرآن پاک میں، یہدی الیہ من ینیب، انابت، جھکاؤ، اللہ کی طرف توجہ جس دل میں پائی جائے گی اس کی رہبری ہوگی، اس کو ہدایت ملے گی۔ میں چاہوں نہیں اور میرا ارادہ نہیں، زبردستی فرشتے تم کو نماز کے لیے نہیں لائیں گے، اذان دلوائیں گے، اذان کے بعد جس کا ارادہ ہوگا اس کی اللہ پاک مدد کر دے گا۔ وہ چور کی آنکھوں کو بھی اندھا نہیں کریں گے، چور کے پیروں کو لنگڑا نہیں کریں گے، اور تہجد گزار کے آنکھوں کو بھی اندھا نہیں کریں گے، اور تہجد گزار کے پیروں کو لنگڑا نہیں کریں گے۔ جو جدھر چلنا چاہتا ہے چلو۔ اما من آتا، جو کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے اور اس کی تصدیق کرے تو ہم اس کے لیے نیکی آسان کر دیں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اور جو غلط کام کرنا چاہتا ہے اور غلط کام کرنے کے لیے ارادہ کرتا ہے تو ہم کیا کر دیں گے، دشواری اس کے لیے آسان کر دیں گے، یعنی غلط کام، چھوٹ ہے چھوٹ۔
दबाव का नहीं है मामला। अगर 5 बेनमाजी किसी जगह लटका दिए जाते, सारी दुनिया नमाज पढ़ने लग जाती, या तो नमाज पढ़ो वरना ये होगा। जन्नत सुनाई है, दोज़ख सुनाई है, अहले जन्नत के फज़ाइल बताए हैं, दोज़ख वालों के जो है हालात सुनाए, और फिर ये कहा है जिसके मन में आए ईमान लाओ, और जिसके मन में नहीं आवे तो बस जाओ अपने मन में आए करो। सिर्फ 60 साल की 70 साल की छूट है, और इसके बाद कोई छूट नहीं मिलेगी। वहां कोई रोना चाहेगा, रोते रहो। कुरान साहब कहता है तातज़िरू अमला तातज़िरू, माफी मांगो मत मांगो, यहाँ कोई फायदा नहीं है। माफी तो मौत से पहले कबूल होती है, क्योंकि जब तक गला न बोलने लग जाए जब तक तौबा कबूल होगी। तो जहाँ गला बोलने लग गया तो ये तो फिरौन का ईमान है, ये मोतबर नहीं है। और फिरौन भी कह रहा था मैं लाता हूँ ईमान मूसा अलैहिस्सलाम पर और उनके रब पर, लेकिन आंखों देखे बाद अजाब मकबूल दी ईमान मकबूल नहीं। बल्कि लिखा है जिब्रील ने ठूस दिया कीचड़ लेकर उसके मुंह में, क्या भी ईमान लाता है अलान, अब ईमान लाता है। तो भाई बात ये है, अरे को छूट दे रखी है, चाहो ये करो चाहो ये करो, तुम्हारा खेत है, चाहो इसमें कनक बीजो और चाहे इसमें बाजरी बीजो और चाहे इसमें जो है गेहूं बीजो और चाहे तो कुछ और बीजो। ये दिल की दुनिया में खुदा को आबाद करो या खुदा के गैर को आबाद करो। इन हाथ पैरों को अल्लाह के सामने झुकाओ या गैर के सामने झुकाओ, नतीजा दोनों का अलग है। ये सड़क जाती है होशियारपुर और ये सड़क जाती है लुधियाना। जन्नत के रास्ते अलग हैं, दोज़ख के रास्ते अलग हैं। जौन सी सवारी में बैठना चाहेगा वहां जाएगा। एक आदमी जाना कहीं चाहता है, उसकी मुखालिफ सिमत में मुखालिफ जिहत में बैठता है तो वहां पहुंचेगा जहां गाड़ी जा रही है। जन्नती काम करे तो जन्नत में जाएगा, दोज़खी काम करे और जन्नत में जाए ये हो नहीं सकता। एक बादशाह ने आर्डर जारी कर दिया इतने खेत में गेहूं बीज दो। वजीर बड़ा नेक दीनदार आदमी था, वो बड़ा परेशान, ये बादशाह उल्टे काम करता है और उम्मीद लगाता है जन्नत की। तो उसने मौका पा लिया कि भाई इतने रकबे में जो है गेहूं भिजवाओ। उसने वजीर ने चने भिजवा दिए, पूरे रकबे में चने भिजवा दिए। बादशाह का मूड बना के देख के आए खेती कैसी है, जंगल कैसा है। तो बादशाह कहता है क्या बीजा गया है? साहब बोए तो हमने गेहूं थे लेकिन ये चने बन गए। बादशाह क्या कहता है, अबे ऐसा भी हो सकता है कभी कि चने की बिजाई करो और जो है गेहूं हो जाए, गेहूं की बिजाई करो जन्नत जी और ये चने हो जाएं।